بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا آج کی ویڈیو میں ان کی فکری غلطیوں کی نشاندہی کرنی ہے۔ کچھ غلطیاں تو چلیں عام غلطیوں کی طرح ہی ہیں، لیکن کچھ غلطیاں جو فکری ہیں وہ اتنی سنگین ہیں کہ بعض اوقات ان سے عقیدہ اور ایمان کے زائل ہونے کا شدید اندیشہ ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، میں آپ کے سامنے ان کی ویڈیوز میں جو بات بالکل واضح طور پر سامنے آتی ہے، جو ان کا موقف ہے، جو ان کا نقطہ نظر ہے، جس کا وہ پرچار کرتے ہیں، جو بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، آج کی ویڈیو میں ہم ان کی اس فکر کو، ہم ان کے نقطہ نظر کو، ہم ان کے پوائنٹ آف ویو کو آپ کے سامنے مختصراً پیش کریں گے، زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں، کیونکہ یہ مختصر سی ویڈیو اتنی تفصیل کی متحمل نہیں، اور انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو ان کے ان نقطہ نظر کا ہم علمی طور پر رد کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کے یہ عقائد، ان کے یہ افکار، ان کے یہ نظریات کس حد تک کتاب کا ساتھ دیتے ہیں، کس حد تک سنت کا ساتھ دیتے ہیں، کس حد تک اجماع امت کا ساتھ دیتے ہیں، اور کہاں تک وہ قیاس کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ تو لیجئے سب سے پہلے ان کی سب سے بڑی علمی غلطی اور فکری غلطی، اور جس پر انہیں ناز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں جب بھی کسی روایت کو پیش کرتے ہیں تو صرف اور صرف روایت کی صحت کا مدار وہ سند پر رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس روایت کی سند صحیح ہے، اس روایت کی سند ضعیف ہے، اس روایت میں فلاں مدلس ہے، اس روایت میں فلاں راوی جو ہے اس پر جرح ہے۔ اب جب وہ جرح کرتے ہیں یا کسی روایت کی تعدیل کرتے ہیں تو بالکل وہ ائمہ اور محدثین کی آراء کو بالکل درمیان سے نکال دیتے ہیں۔ ائمہ امت نے ان روایات سے کیا سمجھا؟ ائمہ امت نے ان روایات کی سند میں کمزوری کے باوجود ان روایات پر عمل کیوں کیا؟ یہ ان کے ہاں بالکل کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ یہ روایت ہے، اس روایت کی یہ سند ہے، اور اس سند کے اعتبار سے وہ سند بالکل درست ہے۔ اب اس کا متن جو ہے، دیکھنا روایت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سند، ایک ہوتا ہے اس کا متن۔ اب چاہے اس کا متن ہی ضعیف کیوں نہ ہو تو انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ بس دیکھتے ہیں روایت کے راوی صحیح ہیں اور بس ان کا معاملہ درست ہو جاتا ہے۔ ائمہ امت نے اس کے متن کو ضعیف ہونے کے باوجود اسے رد کر دیا ہو، اس سے مرزا صاحب کو کوئی سروکار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے مسائل میں اجماع امت اور ائمہ اکرام سے بھی اختلاف کیا اور اپنا ایک نیا موقف امت میں پیش کیا۔ پہلی یہ ان کی فکر کی غلطی ہے، بلکہ اگر میں اس غلطی کو سب سے بڑی ان کی فکری غلطی کو تو بھی بے جانے، کیونکہ کسی بھی روایت کی صحت کا مدار اگرچہ اس کی سند پر مبنی ہے، لیکن سند کے ساتھ ساتھ اس کے درست متن پر بھی مبنی ہے۔ بعض اوقات ایک روایت درست سند کے ساتھ ائمہ حدیث کو ملتی ہے، لیکن اس کا متن باقی دیگر روایات کے خراب ہوتا ہے، ان کے برعکس ہوتا ہے، تو محدثین کرام اس روایت کو صحت سند کے باوجود ضعیف قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی پہلی فکری غلطی ہے۔ اس کے بعد دوسری ان کی جو فکری غلطی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کرامات اولیاء کے شدید مخالفین ہیں۔ امت میں ابتدائی زمانے میں جتنے فرقے بنے، ان میں جو اہل السنہ کا فرقہ تھا، جو صحابہ کرام کا فرقہ تھا، جو صحابہ کرام کا گروہ تھا، جو تابعین کا، تبع تابعین کا، محدثین کا گروہ تھا، وہ اہل سنت کہلائے۔ جیسا کہ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت سے روایات لی جائیں گی۔ تو ان کے مقابل خوارج تھے، معتزلہ تھے، روافض تھے،
اسی طرح اور بھی فرقے باطلہ تھے، تو سب سے پہلے جس نے کرامت کا انکار کیا وہ معتزلہ کا فرقہ تھا۔ تو مرزا صاحب بھی اپنے بہت سارے ویڈیو کلپس میں کرامات اولیاء کا شد و مد سے انکار کرتے ہیں، ان کا مذاق بناتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی کرامت ہے تو مجھے دکھائیں۔ حالانکہ مرزا صاحب کو یہ نہیں پتہ کہ منکرین کرامت کا شجرہ نسب جا کر معتزلہ سے تو مل سکتا ہے لیکن اہل سنت سے ہرگز نہیں مل سکتا۔ اور مرزا صاحب آپ نے تو اپنے جتنے بھی ریسرچ پیپر لکھے ہیں، آپ کی جتنی ویب سائٹس ہیں، آپ نے سب پر ایک لفظ لکھا ہے نوجوانان اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت میں سے تو کوئی بھی کرامات کا منکر نہیں ہوا۔ آپ وہ واحد اہل سنت ہیں کہ جو اہل سنت ہونے کے باوجود بھی کرامات کے منکر ہیں۔ کرامات کا ثبوت قرآن پاک سے ثابت ہے، کرامات کا ثبوت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، کرامات کا ثبوت اجماع امت سے ثابت ہے، اور کرامات کا ثبوت عقلی دلائل سے بھی ثابت ہے۔ آپ کی الٹی منطق ہے کہ آپ نے کرامات اولیاء کا انکار کر کے اپنا تعلق اہل سنت والجماعت سے توڑ دیا ہے۔ یہ مرزا صاحب کی دوسری فکری غلطی ہے۔ اب مرزا صاحب کی تیسری بہت بڑی سنگین اور اتنی زبردست قسم کی غلطی کہ جو بعض اوقات عقیدہ اور ایمان کو بھی جلا کر رکھ دیتی ہے، وہ ہے مشاجرات صحابہ میں ایک فریق کی حیثیت سے اپنا نقطہ نظر پیش کرنا۔ مشاجرات صحابہ سے مراد ہے جو صحابہ کرام میں جنگیں ہوئیں، جو صحابہ کرام میں لڑائیاں ہوئیں، جو صحابہ کرام میں وقتی طور پر نزاع پیدا ہوئے، اس کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے۔ مرزا صاحب، آپ کا طرز عمل یہ ہے کہ آپ کسی حدیث کی کتاب سے یا تاریخ کی کتاب سے ایک روایت دیکھتے ہیں اور اس روایت کو بیان کرنے کے بعد آپ سارا زور کسی نہ کسی صحابی پر صرف کر دیتے ہیں، خاص کر امیر معاویہ، خاص کر عمر بن عاص، اور اسی طرح کے اور بھی چند اصحاب ان کا تختہ مشق بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک روایت میں سے جب آپ کو کسی صحابی کے بارے میں کوئی چیز ملتی ہے تو آپ خود ایک فریق کی حیثیت سے کہتے ہیں نہیں فلاں صحابی نے فلاں صحابی کو یوں کہا تھا۔ بھائی وہ صحابی نے دوسرے کو کہا تھا نا، آپ کا سٹیٹس تو یہ نہیں ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ اس صحابی پر اس کی شان میں مختلف قسم کی انتہائی خسیس رذیل قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور مشاجرات صحابہ پر ازل سے لے کر اب تک دنیا کے محدثین آپ پڑھ لیں، ائمہ اربعہ پڑھ لیں، ائمہ اربعہ کے علاوہ جو ائمہ مجتہدین تھے ان کو پڑھ لیں، سب کا ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ لا نذکر الصحابۃ الا بخیر، کہ ہم صحابہ کرام کا تذکرہ بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل سے مروی ہے، امام ابو بکر الخلال نے السنہ میں روایت کیا کہ امام احمد ابن حنبل فرماتے تھے کہ جس شخص کے زبان سے صحابہ کرام کا طعن و تشنیع سنو تو سمجھو کہ اس کے عقیدہ اور ایمان میں خرابی ہے۔ بہت سارے اور ائمہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ مرزا صاحب کی تیسری فکری غلطی ہے۔ اور پھر مرزا صاحب کی چوتھی فکری غلطی یہ ہے کہ مرزا صاحب بغیر علوم اسلامیہ، علوم متداولہ سیکھے براہ راست ہی مجتہد مطلق کے درجے تک پہنچ گئے۔ یعنی اجتہاد کا سب سے بلند جو طبقہ ہے، جو مرتبہ ہے، جو رتبہ ہے، وہ ہے اجتہاد مطلق، کہ ایک شخص براہ راست کتاب و سنت کی تمام تعلیمات کو جاننے کے بعد وہ اپنا ایک نقطہ نظر، اپنی ایک رائے پیش کرے اور پھر اس رائے پر مضبوطی سے قائم ہو، اور پھر اس کے بعد اسے کسی مزید غور و فکر کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ بے دھڑک کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھائی اس معاملے میں میرا یہ اجتہاد ہے، حالانکہ مرزا صاحب اجتہاد کے لیے انسان کو کتنا بڑا عالم ہونا چاہیے، انسان میں کتنی بڑی علمی بصیرت ہونی چاہیے، انسان کی عقل کو کتنا سلیم ہونا چاہیے، انسان کو کتنی عمر تک حدیث، ائمہ حدیث اور بہت سارے علوم مروجہ
جو دینی بھی ہوں اور معاشرتی بھی ہوں ان میں کس حد تک مہارت ہونی چاہیے، یہ آپ پر شاید واضح نہیں ہے۔ آپ نے تو صرف اجتہاد کا ایک ہی طریقہ سمجھا ہے، اور آپ کی خوش قسمتی کہ آپ کو احادیث کی کتابوں کے اردو ترجمے مل گئے ہیں، تو آپ ترجمے پڑھتے ہیں، بس جو بات آپ کے ترجمے میں آ جاتی ہے تو چند کتابیں آپ اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں، ان چند کتابوں سے آپ کو جو باتیں مل جاتی ہیں، بھلے ان کے متضاد کتنی روایات ہیں، بھلے ان روایات پر کتنی جرح ہے، بھلے ائمہ امت نے ان روایات کا مفہوم کیا سمجھا ہے، بھلے تمام ائمہ فقہا علماء محدثین وہ ان روایات سے کیا مطلب اخذ کرتے تھے، آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ نے بس اردو میں روایت پڑھنی ہے، اور اردو میں روایت پڑھنے کے بعد بس اس کو آپ نے لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ تو آپ کی فکر کی یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ نے اس معاملے کو بھی بالکل اتنا اجتہاد کا دروازہ چوپٹ کھول دیا ہے کہ اب آپ تو آپ رہ گئے، اب آپ کے پاس بیٹھنے والے بھی کسی طرح امام ابو حنیفہ سے کم نہیں، امام شافعی سے کم نہیں، امام مالک سے کم نہیں، اور امام احمد ابن حنبل سے کم نہیں۔ آپ نے اجتہاد کو، جو کہ ایک انتہائی مشکل مرحلہ تھا، آپ نے اس کو بازیچہ اطفال بنا دیا۔